ہم ایک عجیب واقعہ یہاں مرحوم حضرت آیت اللہ العظمی بروجردی رحمت اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں۔ آپ یقیناً جانتے ہوں گے کہ مرحوم آیت اللہ العظمی بروجردی مرجع شیعیان جہان تھے، اپنے زمانے میں مرجعیت علی الاطلاق رکھتے تھے۔ ایک دن درس خارج کی بحث کے اندر آیت اللہ بروجردی ایک ایسے عالم میں آتے ہیں اور آ کر باقاعدہ درس کے آغاز میں حضرت امام حسین علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی مظلومیت کے مصائب پڑھتے ہیں، باقاعدہ اشعار مصیبت پڑھتے ہیں اور مصائب سے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ طلاب نے کبھی آیت اللہ بروجردی کے درس کی یہ کیفیت نہیں دیکھی ہوتی، لہٰذا سوال کرتے ہیں کہ اس کیفیت کے پیچھے راز کیا ہے، کیا وجہ ہے کہ آیت اللہ بروجردی آج درس کا آغاز حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی مظلومیت اور مصیبت سے کر رہے ہیں؟ تو آیت اللہ بروجردی کہتے ہیں کہ میں نے کل رات کو خواب میں قیامت کا منظر دیکھا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ حضرات معصومین علیہ السلام موجود ہیں اور لوگوں کو جنت کے دروازوں کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں، جنت کے دروازے دکھا رہے ہیں، اور لوگ ہیں کہ وہ جنت کے دروازے تلاش کر رہے ہیں۔ بہت وقت لگ رہا ہے، بہت بھیڑ ہے، لوگوں کو بہت ٹائم لگ رہا ہے اس طرف جانے میں، اور ایسے میں دیکھتا ہوں کہ حضرت سید الشہداء علیہ آلاف و تحیت و ثنا ایک دروازے پر کھڑے ہیں اور لوگوں کو جنت کی طرف داخل کرتے جا رہے ہیں۔ سب لوگ جنت میں جا رہے ہیں اور حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کسی سے سوال و جواب نہیں کر رہے، کسی سے کوئی شرط نہیں لگا رہے اور لوگوں کو جنت میں داخل کرتے جا رہے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ ایک طرف بہت لمبی قطار ہے، بہت بھیڑ ہے اس قطار کے اندر، اور افراد بہت کندی سے اور بہت جو ہے وہ آہستگی سے آگے منتقل ہو رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ یہ کس کی قطار ہے؟ تو مجھے جواب دیا گیا کہ یہ فقیہ اہل بیت حضرت صادق آل محمد علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی قطار ہے۔ آیت اللہ بروجردی کہتے ہیں کہ میں آگے بڑھا تاکہ آگے جا کے دیکھوں کہ اس قطار میں ہو کیا رہا ہے۔ بالآخر جب میں آگے گیا تو میں نے جا کے دیکھا کہ شیخ مفید علیہ الرحمہ کا حساب لے رہے ہیں حضرت امام جعفر صادق کہ آپ نے یہ جو فتاوی جاری کیے ہیں، ان فتاوی کی بنیاد کیا ہے، دلیل کیا ہے، حجت کیا ہے۔ تو میں اس منظر کو دیکھ کر نہایت متعجب ہوا اور میں نے یہ فیصلہ کیا اپنے دل میں کہ اگر میں امام صادق آل محمد کی اس قطار میں کھڑا ہو جاؤں تو بہت دیر مجھے لگ جائے گی جنت میں داخل ہونے میں، اور بہت ہی سخت حساب حضرت صادق آل محمد لے رہے ہیں۔ تو میں نے یہ چاہا کہ میں بھی حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی قطار میں خود کو شامل کر لوں، لہٰذا میں اس قطار کی طرف لپکا اور حضرت امام حسین کی طرف گیا تاکہ اس راستے سے جاؤں۔ تو وہاں مجھے کہا گیا کہ سید آپ کہاں، یہ تو فقہا کی صف نہیں ہے، آپ فقیہ ہیں، آپ عالم ہیں، آپ کی صف صادق آل محمد والی صف ہے۔ آپ کو چاہیے کہ حضرت امام صادق آل محمد کی قطار میں شامل ہوں اور اس راستے سے جنت میں جائیں۔ یہ راستہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی مجالس میں باقاعدہ مصیبت بیان کرتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو باقاعدہ سبیل لگاتے ہیں، جو لوگوں کو سبیل پلاتے ہیں، جو شعار حسینی کو زندہ کرتے ہیں، جو امام حسین علیہ السلام کی مصیبت کو زندہ کرتے ہیں۔ تو میں اس عالم میں اپنے اس خواب سے بیدار ہو جاتا ہوں اور پھر یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ مجھے امام صادق آل محمد کی قطار میں شامل نہیں ہونا، میں اس قطار سے ہرگز جنت میں نہیں جانا چاہتا، لہٰذا میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی مظلومیت کا ذکر کر کے ہی جنت میں جاؤں گا۔